اچھا، ہم نے نا پروگرام مرتب کیا ہے کہ اصل دین محمدی کے نام سے، تو اس سلسلے میں ہم گجرات میں سب سے زیادہ کام کرنے والے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی عبد الرحمن نعیمی صاحب، آج ہم ان سے سوال کریں گے کہ قادیانی فتنہ بہت پاکستان میں بڑھ رہا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے ہم ان کے ساتھ آج سوال جواب کریں گے، تو یہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ جی مفتی صاحب، اچھا، یہ جو قادیانی ہیں مرتدین، یہ پاکستان میں شار اسلام استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم وذاکر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ جی آج سے باقاعدہ انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی طرز کے اوپر جو غیر مسلم مرتدین ہیں، قادیانی، فتنہ ارتداد کو پھیلانے والے، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی نشست جو ہے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ محترم مقام جناب چودھری محمد وارث صاحب جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انجینئر علی اکبر صاحب آپ بھی موجود ہیں، تو ان دونوں احباب کی موجودگی کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے وہ آگے جاری و ساری ہوگا، باقی ساتھی بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ کیا قادیانی جو فرقہ ارتداد کے بانی ہیں، مرتدین ہیں، کیا یہ اسلامی شاعر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے دوستوں کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چونکہ جو نوجوان نسل ہے، جب ان کے سامنے ان کی جو پوجا پاٹ ہے، ان کا جو دھرم ہے، اس کی جہاں پہ یہ اپنی قادیانی جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت تو نہیں کہہ سکتے چونکہ عبادت تو خاص اسلام کے ساتھ ایک لفظ ہے، تو چونکہ انہوں نے مینار بنا رکھے ہوتے ہیں، مساجد کے گنبد بنا رکھے ہوتے ہیں، اور پھر مسجدوں کے اوپر ان نے کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور یہ خطبات بھی دیتے ہیں، جمعے کے اذان بھی دیتے ہیں پانچوں نمازوں کی، اور قرآن حکیم کو بھی نوجوان نسل کے سامنے یہی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اور انہوں نے ایک خلیفہ بھی جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور اس کی وضع قضا جو ہے وہ بھی علماء جیسی ہے، مسلمان مشائخ جیسی ہے، اور اس کے سوا یہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کے دعوے دار بھی ہیں، اور باقی بھی اسلام کی جو علامات اور شاعر ہیں ان کو یہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے جب یورپ کے اندر منتقل ہوتی ہے، جب یہاں سے پاکستان سے دیگر ممالک سے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے یہ کھلے عام وہاں تبلیغ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور یہ اپنی تعداد کو بڑھانے کے دعوے دار بھی ہیں، کئی ممالک کے اندر یہ اپنے احمدیہ جماعت کے نام سے رجسٹرڈ بھی ہیں، تو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھ کے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے، شکوک و شبہات میں، کہ کیا یہ بھی مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں؟ کیا یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کے ماننے والے ہیں؟ جب یہ اذان دیتے ہیں تو اذان اسلام کی علامت اور شعار ہے، تو دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ تشکیک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کی پگڑی، ان کی داڑھی، ان کے امامے اور ان کی جمعیت کو دیکھ کے، اور ان کے نعت خوانی کو اور دیگر
اس طرح کی جو حرکات سکنات ہیں جو اسلام کے ماننے والے کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ایک عامی بندہ جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال اس تناظر میں کیا گیا، انجینئر صاحب کی طرف سے، وارث صاحب کی طرف سے یہ سوال اس تناظر میں کیا گیا کہ کیا یہ چیزیں جو ہے ان کو بطور یہ علامت اپنا سکتے ہیں کہ نہیں اپنا سکتے؟ تو میں آپ کے سامنے بندہ حقیر پرتقصیر مفتی عبد الرحمن نعیمی، امیر عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت و خادم ادارہ نور الاسلام و ختم نبوت سینٹر گجرات و دولت نگر، آپ کے سامنے ان حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ قادیانی بالکل بھی اسلام کے نمائندے نہیں ہیں۔ قادیانی بالکل بھی اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ نمائندے تو ہونے کی دور کی بات ہے، بلکہ یہ اسلام کے نام لیوا ہونے کی تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے جانی دشمن ہے۔ یہ تو اسلام کو اول و آخر نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اور ان کا اسلام کا کلیم کرنا یہ بالکل جو ہے وہ بیجا ہے اور بغیر کسی دلیل کے ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہم آپ کے سامنے بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم ان چند حقائق طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہوا میں تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ میرے سامنے اس وقت جو ہے یہ میرے سامنے موجود ہے، اس وقت جو یو کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ مبارک مسجد ہے۔ آپ جائیں گوگل کے اوپر سرچ ماریں اور مبارک مسجد کا نام لکھیں تو آپ کے سامنے ایک ان کا جو انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر ہے جس کا نام انہوں نے وہاں پہ یو کے اندر اس بستی کا نام اسلام آباد رکھا ہوا ہے، اور مسجد کے بالکل فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ میرے سامنے کھلا ہے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کی نشاندہی کی جائے گی، تو بالکل اوپر لکھا ہوا ہے اس کے فرنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب یہ اسلام کے نمائندے ہی نہیں ہیں تو مسجد کی طرز کے اوپر یہ اپنی نہیں بنا سکتے، یعنی مسجد کی طرز پر جو ہے نا یہ تعمیر نہیں کر سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، چونکہ یہ اسلام کی نمائندگی کرتی ہے اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا کلمہ طیبہ لکھنا یہ بالکل جو ہے وہ بالکل آئینی قانونی شرعی اسلامی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہمارا نبی الگ ہے، رسول کریم کے بارے میں اگر یہ نبی مانتے ہیں تو پھر رسول کریم کی تعلیمات یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد تو نبی آئے گا نہیں۔ اب انہوں نے حضور کے بعد جب نبوت جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور نبی بنا دی ہے تو پتہ چلا کہ ان کی شناخت بھی پھر الگ ہو گئی ہے نا، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سرکار دو عالم کے فرامین سے یہ بات ہے مسلم اور قطعی طور پر اجماعی امت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد تو نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی بنا دیا ہے، تو گویا پتہ چلا کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے ہیں، اسلام کے دائرے سے یہ خارج ہو گئے ہیں، چونکہ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد نبی نہیں ہے، جبکہ انہوں نے نبی بنا دیا، نبی کو من گھڑت بنا دیا، نبی جو انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا اس کو نبی مان لیا، تو نبی ماننے کے ساتھ ہی ان کی شناخت بھی کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ اب یہ اسلام کو کسی بھی طرح سے کلیم نہیں کر سکتے، اسلام کو کلیم نہیں کر سکتے، جبکہ یہ جو ان کا اس وقت بڑا مردود ہے مرزا مسرور، جو ان کا اس وقت جو ہے وہ خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، اور یہ سارے جتنے قادیانی ہیں اس کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم تو مرتد کہتے ہیں، جو اسلام سے کنورٹ ہو کے جانے والے لوگ ہیں ہم تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کو مرتد کہتے ہیں، اور جو بڑا مرزا ہے ان کا مرزا غلام قادی، وہ بھی پہلے مسلمان تھا، وہ بھی اسلام کو چھوڑ کے تو اس نے دعویٰ نبوت کیا تو وہ بھی مرتد ہوا، بلکہ مرتد اعظم ہوا۔ تو اب جو ان کا نام نہاد خلیفہ ہے، آپ اس کی جائیں اسی مبارک مسجد کے اندر جو ان نے یعنی مسجد کا نام دے رکھا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں مسجد کا یعنی نام لے کے کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے ان کی مسجد ہوتی نہیں، مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ آپ دیکھیں گے جو اس جو مسجد کی طرز پر ان نے عمارت بنا رکھی ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو ان کے محراب کے اوپر جو ہے لفظ اللہ لکھا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے ان نے، اور اوا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ سرکار دو عالم کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر ہم جو ہے آگے چل کے کئی پروگراموں کے اندر وہ کتابوں کے حوالے جات آپ کو دکھائیں گے کہ محمد سے مراد ان کی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے پیغمبر وہ مراد ہی نہیں ہے. یہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو دیتے ہیں, مرزا قادیانی مرتد کو دیتے ہیں. تو آپ جو ہے نا, تو اس جو مسجد کی طرز پر بنی ہوئی عمارت ہے مبارک, اس کے باہر جو ہے ماتھے کے اوپر فرنٹ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. اس کے محراب کے اوپر اللہ کا اسم گرامی لکھا ہے, محمد لکھا ہوا ہے. اور جس ڈائز کے اوپر کھڑے ہو کے مرزا مسرور جو مرتد ہے, جو مرتدین کا سردار ہے, جس ڈائز کے اوپر کھڑا ہو کے تو وہ جو ہے اپنی مغلظات جو ہے وہ کہتا ہے, چونکہ گالیاں ہی ہیں نا اس کی, وہ اسلام کا تو دائی ہے ہی نہیں. جو بھی اس کے اوپر کھڑا ہو کے وہ خطبہ ٹائپ دیتا ہے, اس کے فرنٹ کے اوپر منہ کے آگے اوپر جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یعنی وہ کلمہ طیبہ لکھ کے تو کیا کرتے ہیں, جب آپ اسلام کے نمائندے ہی نہیں ہیں, جب آپ رسول کریم کو چھوڑ چکے ہیں, آپ نے ایک الگ سے شخص کو نبی بنا دیا تو آپ کی شناخت الگ ہو گئی. اب آپ کو یہ کلمہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو کلمہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کے نام کا پڑھنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا نبی ہے اور ہم اس کے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں. ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہمارا جو ہمارا دھرم ہے اس کا نام ہے قادیانی دھرم. اس کا نام کیا ہے, مرزائی دھرم اس کا نام ہونا چاہیے. اسلامی مذہب جو ہے اس کی یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے. تو آپ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ خطبے کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے وہ الحمدللہ بھی پڑھ رہا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے, پھر سورۃ الفاتحہ, اور سامنے سامعین بیٹھے ہیں جو مرتدین ہیں, جو یہاں سے اسلام سے کنورٹ ہو کے یا پیدائشی قادیانی ہے وہ کنورٹ ہو کے وہ سامنے جو ہے سینکڑوں کی تعداد کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ سورۃ الفاتحہ کو سن رہے ہیں. تو اب مسلمانوں کو اس بات کے اوپر بڑی تشویش ہوتی ہے اور بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنا نبی الگ کر دیا اور آپ نے اس کو نبوت جو ہے وہ اس کے لیے گھڑوی ہے, تو اب آپ کو اسلام کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی صورت ہے, اور قرآن آپ کی کتاب نہیں ہے, قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن جو ہے اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے, اور قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے. آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کا معاملہ یوں ہونا چاہیے جس طرح ہندوؤں کی کوئی کتاب وید ہو سکتی ہے, عیسائیوں کی جو ہے وہ اپنی من گھڑت جو اس وقت ان کی تحریر شدہ جو انجیل ہے وہ, اور یا یہودیوں کی تورات ہے, یا جس طرح دیگر مذاہب نے اپنی اپنی جو بھی کتاب ہے ان کے جو ہے نا بڑوں نے من گھڑت کتابیں بنا رکھی ہیں. تو اس طرح کی کتاب جو ہے نا آپ کا یعنی کلیم ہونا چاہیے کہ ہماری یہ نمائندہ کتاب ہے. آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا. پہلے آپ کو یہ اس بات کا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کیا ہو چکا ہے, بند ہو چکا ہے. اور جو بندہ نبوت کے بعد بند ہونے کے بعد نبوت کو جاری مانے گا وہ بندہ اسلام کے دائرے سے کیا ہو جائے گا, باہر ہو جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ حدیث مصطفیٰ کا فیصلہ ہے, یہ پوری امت کا فیصلہ ہے, یہ اس پہ اجماع امت ہے. اور ساری جتنی بھی عقلی اور نقلی دلائل ہیں وہ سارے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ کا پیغمبر الگ گیا تو پھر آپ کی کتاب بھی قرآن نہ رہی. اور عام طور پر ویسے بھی جو قادیانی ہیں وہ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کا جو مرزا مرتد ہے اس کا وہ التذکرہ نامی جو اس کی التذکرہ نامی مغلظات پر جو, اور اس کے جو ہیں حفوات پر جو ایک کتاب ہے اس کو یہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کو التذکرہ پڑھنا چاہیے, وہ اس کی کتاب جو ہے پڑھنی چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے من گڑت اور جھوٹے نبی کی کتاب ہے. تو نوجوان نسل کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ ان کا مسجد کے ساتھ, ان کا قرآن کے ساتھ, اور ان کا حدیث نبوی کے ساتھ, اور ان کا اسلام کی اخلاقیات کے ساتھ, اور ان کا اسلام کے جتنے بھی علامات اور شاعر ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات آپ کو یہی آپ نے فرمائی تھی. اور پاکستان کے اندر, اب آ جائیں پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو جماعت احمدی کے نام سے اسلام کا نمائندہ بنا کے پیش کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ جہاں بھی رہیں یہ مرتد ہیں, چاہے یہ پاکستان کے اندر رہیں, چاہے یہ جرمنی کے اندر ہوں, چاہے یو کے اندر ہوں, جہاں پہ بھی رہیں ان کی شناخت جو ہے وہ ارتداد, مرتد اور غیر مسلم کی ہے, اور ایک الگ سے جھوٹے نبی کے ماننے والے کی شناخت ہے. ان کی شناخت کبھی بھی اسلام نہیں ہے. اور اس پر میں نے اپنی کتاب بھی جو ہے وہ کتاب لکھی ہے باقاعدہ. اس شناخت کو, ان کی شناخت کو جو ہے وہ پہچان کروانے کے لیے پوری امت کے اندر کتاب کا نام جماعت احمدیہ غیر مسلم مرتد, جماعت احمدیہ غیر مسلم, یعنی یورپ کے اندر جو ان کا نام ہے جماعت احمدیہ, وہ وہاں رہے یا پاکستان کے اندر, ہر جگہ ان کی جو پہچان ہے وہ مرتد ہونا ہے.
جو اسلام سے پھر کے لوگ گئے ہیں ان کی پہچان مرتد ہونا ہے. تو لہٰذا ان کا جو ہے نا ارتداد یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ اسی ایجنڈے پر جو ہے وہ گامزن ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اس مشن پر کاربند ہے کہ ہم نے قادیانیوں کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ارتداد کی اور مرتد کی پہچان جو ہے وہ یہ شناخت ان کی کیا ہے، اس کو مشہور کرنا ہے اور اس کی جو ہے پہچان کروانی ہے لوگوں کو، تاکہ جو نوجوان نسل ہے وہ کسی شک میں نہ پڑے. شک میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تب لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. تو وعدہ ان کی پہچان ہی وقت کرو نا، ان کو کہو مرتد، ان کو مرتد کہو تاکہ ان کی پہچان ہی کیا ہو جائے، اسلام سے الگ ہو جائے. جی پاکستان کے اندر جو ہے یہ 1974 کا جو کیا نام ہے وہ آئین کے اندر ترمیم آئی، 160 اور 260 کے آرٹیکل کے اندر جو ترمیم ڈالی گئی، اس کے اندر واضح کر دیا گیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ احمدی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، یہ ہر دو کسی بھی اسلام کی علامت کو استعمال نہیں کر سکتے. بعد میں 1984 کا آرڈیننس ہے وہ کسی اگوی نشست کے اندر اس کو مفصل آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. جو 1984 کا آرڈیننس ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرتی ہے. یاد رکھے پاکستان میں یہ قانون پاس ہونے کے بعد در حقیقت یہ پوری امت کی آواز ہے. یہ کس کی آواز ہے؟ پوری امت کی آواز ہے. جو یو کے میں رہنے والے مسلمان ہیں، امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور باقی اسکینڈینیوین ممالک کے اندر، اگر انہوں نے قادیانیوں کی پہچان، معرفت اور ان کے بارے میں اصل حقیقت پتہ کرنی ہو تو کہاں سے پتہ کریں؟ پاکستان کی علماء سے پتہ کریں. چونکہ پاکستان کی علماء ان کے بارے میں جتنی معلومات رکھتے ہیں شاید دوسرا بندہ ان کے بارے میں، چونکہ یہ فتنہ برِ صغیر سے پھوٹا تھا، یہ برِ صغیر سے اٹھا تھا. اور اس کے بعد پیر میروی شاہ صاحب اور دیگر ہمارے بہت اکابرین نے بہت کام کیا. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، مولانا عبدالستار خان نیازی اور دیگر ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے، حضرت ابو الحسنات قادری اور دیگر بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بڑا شاندار کردار ادا کیا. تو وعدہ اگر آپ ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ رابطہ کریں. آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات دی جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے وجود میں آئے، ان کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں، کون ان کے پشت پناہ ہیں، اور ان کا ایجنڈا اور مقصد کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا. تو 1984 کے اندر جو آرڈیننس آیا امتناع قادیانیت، اس کے اندر یہ پورے طریقے سے یہ شکیں ڈال دی گئی کہ یہ پاکستان یہ جو ہے نا مسجد کا نام استعمال نہیں کر سکتے، یہ ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ مینار نہیں بنا سکتے، یہ مسجد کی طرز پر اپنی جو ہے وہ عمارت نہیں بنا سکتے، اور اس کے سوا جو ہے یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے. ان پر باقاعدہ کیا ہوگا، اگر یہ اسلام کی علامتوں کو استعمال کریں گے تو پاکستان کے آئین کے مطابق ان پر جو ہے وہ پرچہ کٹے گا، FIR کا اندراج ہوگا اور ان کو کیا ملے گی، سزا ملے گی. تو اس لیے جو ہے نا جو نوجوان نسل ہے ان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ ان کے قرآن پڑھنے کو مت دیکھا جائے، ان کی ٹوپی پگڑی اور ان کی جو ہے ظاہری وضاحت اس کو مت دیکھا جائے، اور ان کی نماز، اذان اور ان کا جو ہے وہ دیگر اسلام کی علامات کا استعمال کرنا، خلافت کا نام لینا، ان چیزوں کو مت دیکھیں، چونکہ یہ ساری چیزیں بعد کی حیثیت ہے، ثانوی حیثیت ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، ختم نبوت. اصل چیز کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت. جب کوئی بندہ اس سے پھر جاتا ہے تو بعد میں جتنی مرضی وہ اذانیں دیتا پھرے، نمازیں پڑھتا پھرے، وہ بعد میں جتنا مرضی کلیم کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، اصل جو عقیدہ ہے اسلام کا، جو بنیاد عقیدہ ہے، جو کل ایمان ہے، جب کوئی بندہ اس سے پھر جاتا ہے تو پھر اس کی ہر عبادت کیا ہوتی ہے، غارت ہو جاتی ہے. اور علامہ اقبال نے اسی بات کی نمائندگی کرتے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا وا نبی آبادی ز احسان خداست، وا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ دین ناموس مصطفیٰ است. انہوں نے کہا تھا یہ وا نبی آبادی اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اس امت پر کیا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار نے اس وا نبی آباد کی نعمت کے ساتھ امت کو جوڑ کے رکھ دیا. اب قیامت تک امت کے جڑنے کا ایک ہی سہارا ہے، وہ کیا ہے، ختم نبوت. جو بندہ ختم نبوت سے پھرے گا اس کا الگ جو ہے وہ دھرم ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے، قادیانیت کا پرچہ پردہ چاک کرنے کے لیے، ان کے ارتدادات کی پہچان کروانے کے لیے. ان کی داڑھی پگڑی سے آپ دھوکہ مت کھائیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر
ان کا ایک 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 جو ارتداد ہے، جو ان کے مرتد ہونے کی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی، اور ہم ایک فکری جو ہے وہ نشستوں کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے ہم امت کے نوجوانوں کو ان کے جو ہے وہ چنگل سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا ایمان ہے، اور قادیانی اسی کے کیا ہیں؟ سوداگر ہیں۔ قادیانی اسی ایمان کے سوداگر ہیں، اسی کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔